خلیفہ ہارون رشید کے دور کا واقعہ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید ایک انصاف پسند بادشاہ تھے۔ ہر کسی مسکین، غریب، یتیم اور مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے اور اس کو انصاف دلانے تک اس کا ساتھ دیتے۔ ایک بار خلیفہ ہارون رشید کا دربار سجا ہوا تھا۔ ایک عورت ان کے دربار میں آئی اور کہا، اے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ خلیفہ نے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے اور تم کیا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، میں یہ نہیں جانتی کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو ڈھونڈ کر دیں۔ خلیفہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے بیٹے کو ڈھونڈ کر دوں گا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے سپاہیوں کا ایک گروہ بلایا۔ ان کو کہا کہ جب تک اس عورت کا بیٹا واپس مل نہ جائے تم محل کی طرف واپس ہرگز نہ آنا۔ چنانچہ وہ سپاہی اس عورت کے بیٹے کی تلاش میں نکل گئے۔ کئی دن گزر گئے، وہ سپاہی واپس نہ آئے۔ آخر کار کچھ اور دن گزرنے کے بعد وہ سپاہی واپس محل میں آئے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ اس کے بیٹے کو لے آئے تو اس عورت کو دربار میں بلایا گیا۔ جب وہ عورت دربار میں آئی تو اس کا بیٹا اس کے حوالے کیا گیا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بادشاہ کے حق میں دعا کی۔ بولی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ خلیفہ صاحب، آپ نے میرے بچے کو مجھ سے ملا دیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا بلکہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے آپ کی مدد کی ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک شخص دربار میں آیا اور کہا، خلیفہ صاحب، یہ میرا غلام ہے، یہ مجھ سے بھاگ گیا تھا، مجھے واپس کر دیجیے۔ خلیفہ نے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ یہ تو اس عورت کا بیٹا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، نہیں، یہ میرا غلام ہے، یہ مجھ سے بھاگ کر یہاں آ گیا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس عورت کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے یا یہ بیٹا تمہارا ہے؟ تو وہ عورت فوراً بول پڑی، نہیں خلیفہ صاحب، یہ میرا بیٹا ہے، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میرا بیٹا کبھی بھی غلام نہیں تھا، یہ جھوٹا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید بولے، ٹھیک ہے، میں اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے قاضی کو بلایا اور ان کو اس بارے میں آگاہ کیا اور کہا کہ کیا آپ ان کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ قاضی نے کہا، جی ہاں، میں اللہ کے حکم سے ان کا فیصلہ ضرور کر سکوں گا۔ قاضی نے ان دونوں سے باری باری بات کی۔ پہلے اس عورت سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد اس نے اس آدمی سے پوچھا جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ لڑکا اس کا غلام ہے۔ چنانچہ قاضی نے کہا، میں تم دونوں کی آزمائش کروں گا۔ چنانچہ قاضی نے اس شخص اور اس عورت دونوں سے کہا کہ اس لڑکے کو پکڑیں۔ دونوں نے لڑکے کو پکڑا۔ قاضی نے کہا، اب میں کہوں گا تو لڑکے کو چھوڑ دینا۔ چنانچہ دونوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ قاضی نے کہا، چھوڑ دو۔ عورت نے لڑکے کو چھوڑ دیا لیکن اس شخص نے اس لڑکے کو پکڑے رکھا، اسے نہ چھوڑا۔ قاضی نے کہا، یہ عورت کا بیٹا ہے جبکہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کا غلام نہیں۔ خلیفہ ہارون رشید بہت حیران ہوئے، پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ یہ عورت کا بیٹا ہے اور یہ غلام نہیں ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، جی، میں نے دیکھا کہ عورت نے لڑکے کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ اس کی ماں ہے اور اسے پتا ہے کہ لڑکا اسی کے پاس جائے گا، لیکن اس شخص نے لڑکے کو پکڑے رکھا ہے، اسے نہیں چھوڑا کیونکہ وہ اسے غلام سمجھتا ہے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ اسے چھوڑے گا
تو وہ اس کے پاس واپس نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لڑکا اس عورت کا ہے، نہ کہ یہ اس آدمی کا غلام۔ خلیفہ ہارون رشید بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کا فیصلہ درست ہے۔ قاضی صاحب نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا اور سچائی کو سامنے لایا، جس پر خلیفہ ہارون رشید بہت خوش ہوئے اور قاضی صاحب کو انعام دیا کہ انہوں نے عدل و انصاف کرنے میں بادشاہ سلامت کی مدد کی۔ اسلامی واقعات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارا چینل روح اسلام سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔